السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بھی نماز اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکثر بہن بھائی لا علمی اور غفلت کی وجہ سے نماز سنت کے مطابق ادا کرنے سے غافل ہیں۔ نماز میں جو اکثر غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں وہ ہم سب کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں یہ ہم غلطی پر ہیں، پھر بھی ہم کوئی بھی اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بالکل نماز درست طریقے سے ادا ہوتی ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے ورڈ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو نماز کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہم چیز کرتے ہیں وہ وضو ہے۔ سب سے پہلے ہم وضو سے بھی پہلے جو ہمارے دل میں ہمارے ایمان اور ہمارے دل میں جو ہونی چاہیے محبت، وہ سب سے پہلے نماز سے پہلے وضو کی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کو ادا کریں۔ وضو سیدنا حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا، میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم بخاری۔ وضو کے فرائض۔ ویورز، وضو کے فرائض اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ وضو کی نیت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دوئم کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے فرائض: منہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ ویورز، کچھ ہمارے جو ویورز ہیں اور ہم مسلمان ہو کے بھی کچھ لوگ آدھے بازو دھو کر وضو کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے چاہیے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں جو ہمارے پاؤں کے اوپر سے ایسے بلیک سے بنا ہوتا ہے اس کو ہم ٹخنے کہتے ہیں، اس سمیت، اس سے بھی بلکہ تھوڑا سا اوپر آپ کر لیں وہ زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ ہمارا وضو ایسے بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کی سنتیں: مسواک کرنا، سبحان اللہ، وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ کہنا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، سبحان اللہ، کانوں کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، ترتیب سے وضو کرنا، بے ترپے وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا۔ سبحان اللہ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک
ابھی وضو ایک حصہ ابھی دھویا نہیں، وہ بس جلدی کے اس میں چکر میں کہ جلدی سے ہم بس وضو کر لیں، نماز ادا کر لیں، تو وضو سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کوئی عضو بھی آپ کا خشک نہ رہے. سبحان اللہ. وضو کے مستحبات: قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، وضو کرتے وقت عذر کی صورت میں دوسرے سے مدد لینا، گردن کا مسح کرنا. وضو توڑنے والی چیزیں. اب دیکھیں آپ کو وضو توڑنے والی چیزیں بھی میں بتا دیتی ہوں. پیشاب پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، نشہ کرنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا، دیوانہ ہو جانا، منہ بھر کر کیک آنا، ٹیک لگا کر سو جانا، بے ہوش ہو جانا، بالغ کا نماز کے دوران اونچی آواز کے ساتھ ہنسنا. جو جس طرح بالغ ہیں مرد یا عورت، ان کو اونچی آواز سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے. وضو کرنے کے دوران امام جتنی رکعتیں پڑھ چکا ہو صرف وہی بقیہ ادا کرے، بشرطے کہ وضو کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو نماز کے دوران جائز نہ ہو. وضو میں جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے یا بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا. استغفر اللہ. عام طور پر پاؤں کے تلوے، ٹخنوں کے نیچے کی جگہ اور کونیوں کی ہڈی کا آخری حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ویورز، آج کا میرا ٹاپک آپ لوگوں کو میں امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا اور اس کے اوپر آپ لوگ عمل بھی کریں گے. سب سے نماز سے پہلے آپ لوگ وضو اپنا اچھا کریں، وضو اچھے طریقے سے کریں، تمام سنتوں کے ساتھ، تمام مستحبات کو دماغ میں رکھتے ہوئے، تمام فرائض کو رکھتے ہوئے، وضو کی سنتیں پر عمل کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم نماز ادا کریں گے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے نماز ادا ہوگی، اور ہمارا خود کا دل کرے گا کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم رب العالمین. اللہم آمین.